یہ چند سوالات ہیں، ان کے جواب سماعت فرما لیں۔ محرم الحرام شریف کے مہینے میں لوگ نوحہ سننا شروع کر دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ نوحہ سننا، مار پٹائی کرنا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ناجائز اور حرام ہے۔ ماہ محرم کو بطور سوگ کے منانا یہ بھی جائز نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں مرنے والے کا صرف 3 دن کا سوگ ہے، اور بیوی سوگ کرتی ہے اپنے خامند کا وہ 4 مہینے 10 دن، اور کسی جانے والے کا سوگ کرنا یہ جائز اور ٹھیک نہیں۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ شہادت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے خوش ہونا یہ بھی مومن کا کام نہیں۔ کسی کے دل میں کہو چلو چنگا ہویا معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ وہ شخص بے ایمان ہے جس کے دل میں یہ آیا کہ اسے الٹا خوشی ہو معاذ اللہ کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے، لیکن جو دل میں رنجش ہے اس کے اظہار کے لیے مار پٹائی غم کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں، محبت میں اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب یحزن، دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، زبان وہی بولے گی جو رب کی رضا ہوگی۔ ہم اللہ کی رضا سے ہٹ کر ایسا نہیں کچھ کہہ سکتے۔ نوحوں کے کئی الفاظ جملے ایسے ہوتے ہیں جو کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اس واسطے ان سے پرہیز کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ لوگ ماتم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ 10 محرم کوئی تماشا گیری کا دن نہیں ہے، اللہ کی عبادت کا دن ہے، اللہ کے نزدیک بہت محترم دن ہے۔ باہر بازاروں میں پھرنے کی بجائے اور یہ چیزیں دیکھنے کی بجائے گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کی جائے، اللہ کا ذکر و اذکار کیا جائے، ہو سکے تو اس دن روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے تو مدینہ کے لوگ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ سرکار نے پوچھا تھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ سرکار نے فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کے ساتھ تمہارا رشتہ اتنا نہیں جتنا رشتہ ہمارا ہے، تم 1 روزہ رکھتے ہو، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو ہو سکے تو روزہ رکھے۔ یہ فضول کاموں کی طرف نکل کے جانا یہ جائز اور ٹھیک نہیں۔ تماشا گیریاں کرنا اہل بیت اطہار کی شہادت کے دن ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ قرآن پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے۔ لوگ سال پورا قبرستان میں نہیں جاتے، 9-10 محرم الحرام ہوتا ہے تو عورتوں کو لے کر قبروں پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک ہے کہ 9-10 کو جانا، چلو سارا سال نہیں جاتے، 9-10 کو بیچاروں کو جانے دو، کم از کم 1 آدھ دن مخصوص ہوتا ہے، کاروبار معاملات سارے کی چھٹی ہوتی ہے، چلو 1 دن خاص کر کے جائیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن سارا سال نہ جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ حاضری دیتے رہا کریں۔ قبروں کی زیارت بندے کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور خاص طور پر والدین اگر خدا نخواستہ کسی کے چلے گئے ہوں تو اسے تو چاہیے کہ ہر ہفتے اپنے والدین کی مزار کی زیارت کرے اور وہاں پہ جائے۔ ہاں، رہ گیا عورتوں کا قبرستان میں جانا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ کے حوالے سے آپ نے اسے ناجائز کہا۔ کچھ علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب مکمل پردے کا اہتمام ہو اور غیر محرم کے ساتھ اختلاط یعنی میل جول والی صورت نہ بنے۔ چونکہ رش ہوتا ہے تو اس دن لازماً ایسی صورتحال بنی جاتی ہے کہ ظاہری بات ہے لوگ اور بھی آئے ہوئے ہوں گے، تو بن سنور کے تو جانا یہ تو بطریق اولا باعث گناہ ہوگا، باعث عذاب ہوگا۔ تو اس واسطے عورتیں جو ہیں وہ جانے سے پرہیز کریں۔ لوگ کالا لباس نہیں پہنتے، یہ جہنمیوں کا لباس کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام شریف کے مہینے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کالا لباس صرف اس وجہ سے کہ دوسرے طبقے کی مشابت بنتی ہے، اس واسطے نہ پہنے۔ ویسے کالا لباس پہننا کوئی ناجائز، حرام یا غلط بات نہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے، یہ دراصل ہمارے علماء پیش کرتے ہیں، یہ ان کی کتابوں میں ہے جو کالا لباس محرم الحرام شریف میں پہنتے ہیں، تو یہ ان کو سنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمہارے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، تو اس واسطے یہ قول باقی رہ گیا۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کالا لباس پہننے میں حرج بھی کوئی نہیں، پہن سکتے ہیں، لیکن محرم الحرام شریف کے دنوں میں مشابت نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی ان کا ہے، تو اس واسطے ان دنوں میں پرہیز کرے۔ اور بطور سوگ کے
स्याह लिबास पहनना ये तो नाजायज़ हो जाएगा। सोग से मुराद है गम मनाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से ऐसा करना ये जायज़ और ठीक नहीं है। लोग बद मज़हब लोग बिलखुसूस आले तशी के साथ खाना पीना खुशी गमी में शरीक होते हैं, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिस वक़्त ऐसे लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को गालियां देते हैं, तो हुज़ूर ने फरमाया न उनके पास बैठो, न उनके साथ खाओ, न वो बीमार हों तो पूछने जाओ, न मर जाएं तो उनके जनाजों में जाओ, न उनकी इयादत करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फिर बात वही आ गई कि बावें बिरादरी होवे, बावें बेली होवे, तो बावें रिश्तेदार होवे, कड़वी फिर भी लगे तो बर्दाश्त करे। क्यों? ये उस नबी का फरमान है जिसने सारी ज़िंदगी हमारी सरों पे रहमतों की छाएँ की है और बरोज़ हशर भी हमारी सरों पे रहमत की छाँव फरमाएंगे। तो लिहाजा इस चीज़ से परहेज़ करे कि जो रसूलुल्लाह के दुश्मन वो हमारे भी दुश्मन, जो अल्लाह के रसूल के सहाबा के दुश्मन वो हमारे भी दुश्मन। लोग मातम किस वजह से करते हैं ये तो वो खुद ही बता सकते हैं किस वजह से करते हैं, हमें इस बारे में क्या खबर कि किस वजह से करते हैं। जो चीज़ इज़हार की जाती है उसका तो ये है कि गम में आले बैत अतार के साथ ऐसा हुआ तो हम उनके जैसा अमल करते हैं कि हम अपने आप को तकलीफ़ देते हैं ताकि ये हो कि पता चले कि हम आले बैत अतार के साथ मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये गलत बात है। मोहब्बत के इज़हार का ये तरीका नहीं होता। मोहब्बत के इज़हार का ये तरीका है जो उनका किरदार मुबारक था उस किरदार को ज़िंदा किया जाए। वो किरदार जिस वक़्त ज़िंदा होगा तो पता चलेगा कि हुसैन कल भी ज़िंदा था, हुसैन आज भी ज़िंदा है। किरदार और अमल यजीद जैसा हो और फिर बंदा साल के बाद एक दो दफ़ा अपना सीना कूट ले तो ये हुसैनियत नहीं। हुसैनियत ये है कि अपने घर से हर किस्म की यजीदियत को ख़त्म किया जाए। अब मैं वो बताऊं तो फिर काफ़ी लोग परेशान हो जाएंगे। यजीद के करतूतों में से था म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक के आलात ये यजीद के पास हुआ करते थे। बाकायदा डांसर औरतें यजीद ने रखी हुई थीं और वो बाकायदा डांसें कराया करता था और उनके ऊपर अपने जो है माल निछावर किया करता था। जो है रीछ और बंदर इनकी आपस में लड़ाइयाँ कराना यानी जानवर लड़ाना ये भी उसके करतूतों में से था। तो मतलब ये है कि ये जो करतूत यजीदी हैं इनसे पाक होकर जो हुसैनी किरदार है उसको ज़िंदा किया जाए तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो कोई बात और कभी कोई बात तो क्या हर इंसान के सवाल का जवाब देना ज़रूरी है? अक्सर लोग उलमा पे एतराज़ करते हैं कि कभी कोई बात कभी कोई बात। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें, हर बंदे की बात का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं। हम पूरे ही नहीं पढ़ सकेंगे, हर बंदे की बात का जवाब देने पे आ जाएं। पता नहीं कितनी ज़ुबानें इतनी ही बातें, हर ज़ुबान का जवाब देना ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी इरशाद फरमाया था, आरिद अनिल जाहिलीन, फरमाया महबूब नावाकिफ़ लोगों से मुँह फेर लो, इनके साथ बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, जो समझने वाले ही नहीं, जो खामखा ज़िद्दी लोग हैं। और इसी तरह फरमाया वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब जाहिल लोग नावाकिफ़ लोग बात करते हैं तो कहते हैं ठीक है जी बाबा सलाम माफ़ी। ये वाली सूरत हर बंदे के सवाल का जवाब देना ये कोई ज़रूरी नहीं। अक्सर लोग ये एतराज़ करते हैं कि उलमा कुरान हदीस की ही बातें करते हैं, किसी अल्लाह वाले का हवाला नहीं देते, तो इनकी इस्लाह करने का क्या तरीका है? मैं तो ये समझता हूँ इस दौर में अगर कोई ऐसी उलमा मिल जाएँ तो ये भी बड़ी किस्मत की बात जो कुरान व हदीस की बात करें और कुरान व हदीस से बाहर न जाएं। हमारी कौम का रविश और तरीक़ाकार ये बदकिस्मती है हमारी कि हम कुरान और सुन्नत से दूर चले गए और बाकी रह गया वली का हवाला नहीं देते। इस हवाले से एक बात ज़हन में रख लो, मैं आले सुन्नत का कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं, मैं तो अदना खादिम हूँ, लेकिन जो बात कह रहा हूँ ये बात वो है जो आले सुन्नत के किसी भी जगह से जाके पूछोगे तो इसको कोई तोड़ेगा नहीं, रद्द नहीं करेगा। अगर कुरान के साथ वली का ताल्लुक़ नहीं, कुरान के ज़िक्र में कुरान की बात में वली नहीं आता तो ऐसे वली को हम वली नहीं मानते। और जो कुरान में आता है तो फिर ये कैसी सोच है कि कुरान बयान किया जाता है और वली का जिक्र नहीं होता, तो ये तो बड़ी अजीब सी सोच है। ये तो उल्टा हम खुद वली की बेअदबी कर रहे हैं कि वली है और कुरान नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से जब हुजूर के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया था कान खुल्कुल कुरान, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़नी हो तो कुरान पढ़ लो। और वली वो होता है जिसकी सीरत में अल्लाह के नबी का रंग नज़र आए। तो फिर ये कहना पड़ेगा कि वली का किरदार पढ़ना हो तो रब का कुरान पढ़ लो।
قرآن پڑھتے جاؤ گے تو ولی کی عظمتیں ظاہر ہوتی جائیں گی، ولی کا مقام ظاہر ہوتا جائے گا۔ تو جو قرآن میں نہیں آتا وہ ولی ہے ہی نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قرآن اور میری اہل بیت دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب ولی اہل بیت اطہار یعنی مولا علی، مولا حسن، حضرت امام حسین، یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ولی نہیں، یہ ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کی مہر لگے تو ولی ولی بنتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی قرآن اور میری اہل بیت اکٹھی آئے گی۔ لہذا دامن ان کا پکڑے رکھو گے تو جس نے قرآن کا دامن پکڑا اس نے اللہ کے ولیوں کا دامن پکڑ لیا۔ تو لہذا قرآن ولیوں سے جدا نہیں، نہ ولی قرآن سے جدا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے حوالے سے بات سننے کی مل جائے تو یہ بھائیوں بہت بڑی قسمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر حدیث بھی صحیح بیان کرنے والا کوئی مل جائے، کہ اکثر اوقات من گڑت روایتیں جو ہے دین کے اندر داخل کر دی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اس چیز کو تو بڑا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، اور اس پہ تو الٹا راضی اور خوش ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے تحت ہی جو ہے وہ گفتگو ہو۔ قرآن ایک بات عرض کرتا چلوں، سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ ولیوں کے تو سردار ہیں مولا حسن مولا حسین، تم قرآن بڑا پڑھتے ہو، قرآن میں تو اللہ نے کہیں پہ مولا حسن مولا حسین کا ذکر ہی نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہ بزرگوں نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا میاں قرآن تو پڑھ، اللہ کے ان ولیوں کا ذکر میں تجھے قرآن سے دکھاتا ہوں۔ اس نے کہا کہاں سے پڑھوں؟ فرمایا جہاں سے تیری مرضی، میں اپنی مرضی کہوں تو ہو سکتا ہے تو کہے کہ شاید کوئی ڈنڈی مار گیا، تیری مرضی جہاں سے وہاں سے پڑھ۔ اس نے پڑھنے کے لیے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ادھر ہی رک جا، بسم اللہ بھی تو قرآن ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن ہے؟ کہا ہاں قرآن ہے۔ فرمایا ادھر دیکھ میں تجھے حسن حسین کا ذکر دکھاتا ہوں۔ کہا بسم اللہ کے عدد نکال، اور ابجد کے حوالے سے عدد نکالے گئے تو وہ 786 نکلے۔ اب فرمایا لکھ مولا حسن کے نام کے عدد، مولا حسین کے نام کے عدد، ان کی تاریخ ولادت لکھ، ان کی تاریخ شہادت لکھ، ان کی شہادت کی جگہ کے عدد نکال۔ جب عدد نکالے فرمایا جمع کر، 786 نکل آیا۔ فرمایا قرآن کی آیت تو نے اپنی مرضی کی پڑھی، حسن حسین کی پیدائش سے لے کے شہادت کا ذکر تو رب نے یہاں پہ بھی فرما دیا۔ تو قرآن ولی سے جدا نہیں ہے اس واسطے۔ اور اگلا سوال ہے کہ پینٹ شرٹ ٹراؤزر وغیرہ پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہندوؤں کا لباس ہے، یہ بات بجا ہے کہ غیر مسلم کا لباس ہے، یہ تو سارے ہی مانتے ہیں، لیکن نماز ہر اس کپڑے میں پڑھنا ٹھیک نہیں جس سے انسان کی شرمگاہ واضح نظر آئے، جسم کے ساتھ چپٹی ہوئی ہو اور پتہ چلے کہ کون سی جگہ کتنی ابری ہوئی ہے، کون سی جگہ کس طرح کی ہے، جسم کی ساخت وہ معلوم ہو تو پھر اس کے اندر نماز پڑھنا جو ہے یہ جائز اور ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اکثر اوقات اس لباس میں ایسی صورتحال بن جاتی ہے، اور اگر ٹراؤزر ہے اوپر سے آپ نے قمیض پہن لی ہے تو پھر پردہ تو بہرحال بن ہی جائے گا، لیکن مشابہت والی صورتحال کہ غیروں کی مشابہت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے اس حوالے سے مسئلہ سن لیجئے۔ کرسی پر بیٹھ کر وہ شخص نماز پڑھے جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ آسان کرنے کے لیے ہر بندے کے لیے، جو شخص سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتا وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھے، اس کی مرضی۔ یہ زمین پر بیٹھ کر پڑھ لے، اس کی مرضی۔ بتھلی مار کے یعنی آلتی پالتی 4 زانوں ہو کے پڑھے، اس کی مرضی۔ 2 زانوں بیٹھ کے پڑھے، اس کی مرضی۔ جس سے سجدہ زمین پر کرنا جو ہے اس کے لیے ناممکن ہو گیا، اب نہیں کر سکتا، کوئی پرابلم ہے، کمر میں ہے یا اس کے گھٹنوں میں کوئی پرابلم ہے، تو وہ زمین پہ بیٹھے تب بھی مرضی، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے تب بھی مرضی۔ لیکن اس بات کا خاص دھیان رکھنا کہ سامنے پھٹی لگا کے اس کے اوپر ماتھا ٹیک لینا یہ کوئی اصل نہیں ہے۔ کیوں کہ سجدہ صرف زمین پر ہی ہے، جو زمین پر کر سکتا ہے اس کے لیے تو پھر یہ اجازت ہی نہیں تھی، اور جو زمین پر نہیں کر سکتا اس کے لیے حکم ہے اشارہ صرف کر دے، بس سر جھکا دے، اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ سامنے پھٹی رکھ کر یا کسی چیز پر سجدہ کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے بھی صحیح تو اس پر سر ٹیکنے کی بجائے صرف ہاتھ رکھ کے اشارہ سر کا کر دے، اور یہ ہو کہ ایک ہے اشارہ رکوع کا سبحان ربی العظیم والی صورت کا، اور ایک ہے سجدے کا اشارہ۔ سجدے کا اشارہ تھوڑا رکوع سے زیادہ
جھکا ہوا ہو، زیادہ نیواں ہو، تاکہ پتہ چلے کہ پہلے رکوع کر رہا تھا، اب جو ہے یہ اس کا سجدہ ہے۔ اس صورت کے اندر پھٹی سامنے ہو تو اس پر ماتھا وغیرہ ٹیکنا اور یہ سمجھنا کہ یہ سجدہ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے گریز کیا جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔